ہاں. اور اڑ کر مانگنے والے کو آپ نے پسند نہیں کیا. اللہ تعالیٰ دیکھیں گے نہیں شخص کو جو اڑ کر مانگتا ہے, سوال کا دو ہی کیسا نہیں دیتے. وہ فرشتے نے اڑ کر نہیں مانگا, کہا میری مجبوری ہے, دیتے ہو تو دو, تمہارے حالات ایسے تھے, کہا نہیں کچھ نہیں تھے. سمجھا, اس نے نہ اڑا نہ بہت سوالات کیا نہ کچھ کیا, کچھ بھی نہیں. سمجھ رہے آپ, تو یہ ضروری ہے. تو مانگنے والوں کو آپ دے سکتے ہیں, آج بھی ایسا ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے لیکن ہاں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آج بھی آزمائش کے لیے بھیجے اور آج بھی ہماری آزمائش ہو, ایسا ہو سکتا ہے. لیکن ویریفائی کرنا ناممکن ہے. آپ کسی کو جینوئنلی دیکھیں تو بالکل ضرور اس کی مدد کریں, لیکن یہ بات بھی جان لیں لوگ اتنے جھوٹے, اتنے مکار, اتنے فراڈ, اتنا فریب ہو رہا ہے آج کل. کوشش کریں کہ ڈھونڈ کر دیں تو آپ کا صدقہ بھی صحیح جگہ جائیں گا اور واقعی میں کسی کی مدد بھی ہوں گی. ورنہ لوگ اتنا فراڈ کرتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا تو کیسے لوگ فراڈ کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ تھا, ایک خاتون سینٹر پہ ہی ہے ہمارے پاس. جب خاتون سینٹر پہ آئی, سینٹر پہ آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں بیمار ہوں, مجھے زخم ہے, مجھے علاج کروانا ہے. عمر 16-17 سال, نوجوان لڑکی, شادی وغیرہ نہیں ہوئی نظر آ رہا تھا, اور آ کر چہرہ وغیرہ سب کھلا اور میرے کو مار لگا ہوا کیا. تو میں وہاں سینٹر پہ تھا, میں نے کہا کیا مار لگا آپ کو بتائیے. تو اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا, کیونکہ ویریفائی کرنا ضروری تھا. تو اس کے ہاتھ پہ اچھا خاصا زخم تھا, خون تھا اور پیپ بھی ٹپک رہا تھا اس. تو میں نے دیکھا اس مار کو, میں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہاں بیٹھو, ہم وہ کرتے ہیں, ٹھیک آپ یہاں بیٹھو. تو اتنے میں ہوئی کہ ایک صاحب وہاں داخل ہوئے جو میرے ساتھ دیکھ رہے تھے. میں نے جب دیکھا تو کیا بولے تکلیف ہے اس کو, فلاں ہے, اور اندر آ کے بولنے لگے کیسے لوگ ہیں یار تم, اتنی تکلیف میں عورت, اور اس کو وہاں بٹھا دیے تم نے, ویٹنگ میں بٹھا دیا تھا. میں نے کہا آپ بیٹھیے. تو تم نے ویٹنگ میں بٹھا دیا, میرے کو بہت ترس آ گیا. بولے تو پھر تو بولے میں نے 500 روپے دے دیا. بولے اس کو. انہوں نے کہا آپ نے کیوں دیا 500 روپے, ہم مدد کرتے تھے نا اس کی. نہیں میرے کو بہت ترس آ گیا. ٹھیک ہے آپ بھی اب بیٹھیے, اب ذرا وہ تو ویٹنگ میں, آپ بھی بیٹھیے, آپ مت جائیے. اب ہوا یوں کہ ایک اور صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے جو اکاؤنٹس کرتے تھے ہمارے پاس, ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. شیخ آپ مدد نہیں کر رہے, اس کا خون دیکھیے, اس کا پیپ دیکھیے. انہوں نے 300 نکال کے دے دیے. کتنا کلیکشن ہو گیا اس کا, 800 کا. چلو میں نے کہا ماشاء اللہ 2 لوگوں نے دی. میں نے تم نے بھی کیوں دی, بہت تکلیف تھی اس کی. ٹھیک ہے وہ سب ہوا. پھر اس کے بعد ہم نے اس کو اندر بلایا, آفس میں بلا کے بٹھائے اور دروازہ بند کیا. دروازہ آٹومیٹک ڈور کلوزر تھا. دروازہ بند کرنے کے بعد ہمارے ایڈمنسٹریٹر نے فون اٹھائے, ہاں وہ 17-18 سال کی بچی ہے وہ, ہاں زخم بتا رہی, وہی ہے نا آپ کو, اس کے آپ ڈھونڈے نا. کس کو فون لگایا؟ بولے چچا تم نے. پولیس کو لگایا. بولے زخم بتا کہ لوگوں کو لوٹ رہی, وہ اس کا ہم کو انفارمیشن تھی. وہ نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہی, میں ایسا نہیں, جلدی بول. نہیں تو بولے لکڑی لاؤ رہے ادھر سے. لکڑی لاتے اٹھا کے ڈپلیکیٹ پورا نکال کے رکھ دی سامنے, ربر کا پورا نکال کے رکھ دیا. اب وہ جو 500 روپئے دیے تھے نا, صرف منہ کو دیکھ رہے ہمارے. میں نے کہا میں پیسے تو واپس نہیں مانگوں گا اس سے, آپ نے صدقہ دیے نا, آپ کو اجر مل جائے گا, لیکن کیوں روک کے رکھا تھا ہم نے. اتنے سالوں سے یہ فیلڈ میں لوگوں کو دے دے کہ ہم کا ایکسپیرینس ہے. آپ نے بچوں کو دیکھا, آپ نے بھیکاری بچوں کو لاتے پورے چہرے کھچے ہوئے, داغ, پیٹ پہ پورا زخم, اور 100 روپئے 200 روپئے ہمیں ڈال دی. وہ جھوٹ ہے. وہ صرف جو ہے ایک کریم لگا کے اس طرح سے اسکن کو ٹائٹ کر لیتے ہیں, فراڈ ہے وہ. آپ بچوں کو نہلا دیجیے, فریش ہو جائیں گا 2 منٹ کے اندر, لیکن دکھتے ایسے جیسا زخم سے کھپلی آ جاتے ہیں. نکال کے رکھ دی اس نے سیدھا. ہاں بولے یہ کری تھی. کیسا بنائے تھے؟ موم سے بناتے ہیں وہ, پورا بتائی پھر اس نے ٹیکنیک وغیرہ. چونکہ اب ہم پھر آئندہ یہ نہیں کرنا, چل بھاگ یہاں سے. وہ لکھ جاؤں کیا؟ بولے اٹھا کے زخم رکھ, چل نکل یہاں سے, بہت مہنگا بنتا. بولے ہو بول رہی بہت مہنگا بنتا. بولے ہو, سمجھ رہے آپ. اب وہ 2 لوگ ہمارے اکاؤنٹنٹ صرف میری صورت دیکھ کر, وہ جو 500 دیتا نا, پیسے تو نہیں مانگ سکتا نا, ٹھیک نہیں دیکھیں گے, چونکہ پیسے اس نے اندر رکھ لی تھی کپڑوں میں. اب مانگتے تو کچھ بھی الزام لگا سکتی, تو پیسے مانگنا اس کے لیے ٹھیک نہیں تھا. لیکن آپ نے جو بولا نا کہ فیض بھائی آ کے بیٹھا ہوا ہے کوئی انسان, اتنا ٹائم لگاتے کیا, رمضان کا مہینہ ہے, ہمارے اکاؤنٹنٹ کے آنسو نکل رہے, سب ہو رہا, تو میں نے بتانے کے لیے تم سب کو سامنے رکھ کے کیا کہ یہ بھی ہوتا ہے اس فیلڈ میں. اس لیے ہم ترس ہم کو لوگوں پہ آسانی سے نہیں آتا ہے. لوگ آتے نا قرآن چاہیے مجھے, ایسے بھی لوگ قرآن چاہیے. کس کو ترس نہیں آئیں گے؟ قرآن چاہیے, گھر سے لا کے دے دیں گے آپ. نہیں وہ دکان سے دلا دیجیے نا, آپ دکان سے دلاتے ہیں, اللہ رحم کرے, وہ دوسری دکان پہ جا کے واپس بیچتے ہیں اس کو, اور یہاں سے لیتے ہیں اور وہاں کیا بول کے بیچتے ہیں, گھر میں بہت پریشانی ہے, نیا قرآن ہے, آپ کو واپس دینا ہے. لوگ کیا نہیں کرتے دین اور ایمان کے نام پر, اس کا اندازہ نہیں. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ صرف 2 مثالیں دی. میں کسی مانگنے والے کو برا نہیں کہنا چاہ رہا ہوں, اس میں جینوئن کیسز بھی بہت ہوتے ہیں. میں کہنا چاہ رہا ہوں جسٹ ویریفائڈ,
اس کو تصدیق کر لے تاکہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ جائے, کل کو ہمیں چوٹ اور تکلیف نہ پہنچے کہ پیسہ دیا, حالت تو ایسی ہے کہ زمین پر پڑا تھا بھکاری, ہم نے پیسہ دیا اور شراب پی کے آ گیا جا کر. ٹھیک ہے, ہاں یہ الگ بات ہے کہ سب کچھ ویریفائی کرنے کے بعد بھی آپ نے دیا اور وہ جھوٹا نکلا, اللہ اور اس کا معاملہ ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں مسلمان آنکھ بند کر کے اپنے صدقات و زکوٰۃ کو یوں ہی ضائع نہ کریں, اس کو ویریفائی کرنا ایک اچھی بات ہے. تو لہٰذا آج بھی فرشتے آ سکتے ہیں آزمانے کے لیے, لیکن ہم ویریفائی نہیں کر سکتے, یہ معلوم نہیں ہو سکتا. جینوین کیس دیکھے تو ضرور مدد کیجیے, اللہ تعالیٰ دیں گے. لیکن یہ نیت سے مت کیجیے ہو سکتا فرشتہ ہو سکتا فرشتہ ہو, یہ خامخواہ ہو جائیں گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عموماً عام طور سے اور ہر بار آزمانے کے لیے لوگوں نہیں بچتا. آزمائش کے لیے وہ کیٹیگری بھی ہوتی ہے جن کے لیے وہ آزمائش کے لیے ویسے لوگ اور ویسی چیزیں آتی ہیں. کسی نے سوال کیا؟ السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.